الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اصول فقہ کے اس درس میں شباب مجمل اور مبین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کے درس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیا جا رہا ہے، پھر آگے بڑھتے۔ مجمل کی لغوی تعریف کی گئی تھی، اس کے بعد اصطلاحی تعریف کی گئی تھی۔ اصطلاحی تعریف میں کہا گیا تھا کہ مجمل ہر وہ لفظ ہے جس لفظ کا مراد بذات خود اسی لفظ سے سمجھ میں نہ آئے، اس لفظ کے مراد کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے چیز کا ہمیں سہارا لینا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا تھا کہ اجمال کہاں کہاں پہ واقع ہوتا ہے۔ ایک تو بتلایا گیا کہ مراد ہی نہ معلوم ہو کہ مراد کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ لفظ قروء سے کیا مراد ہے، حیض مراد ہے یا طہر مراد ہے، یہی پتہ نہیں ہے۔ لہذا اب لفظ قروء سے کیا مراد ہے، اس کی جانکاری کے لیے ہمیں کسی دوسرے نص کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا چیز ہو گیا کہ اجمال کا زاویہ کیا ہے، متکلم کا مقصود ہی پتہ نہ ہو، مقصود ہی میں ابہام ہو۔ دوسرا زاویہ یہ تھا کہ مقصود تو پتہ ہو لیکن اس کی صفت نہ معلوم ہو، جیسے واقیم الصلاۃ، نماز جانتے ہیں لیکن کیسے نماز پڑھی جائے گی اس کی صفت نہیں پتہ ہے، تو اس کی صفت معلوم کرنے کے لیے ہمیں دوسرے نصوص کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تیسرا زاویہ یہ تھا کہ مقدار معلوم نہ ہو، یعنی ہم متکلم کا مقصود بھی جانتے ہیں، مراد بھی جانتے ہیں، صفت بھی جانتے ہیں، لیکن مقدار نہیں جانتے۔ جیسے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہمیں پتہ ہے کہ کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہم نے زمین سے نکالا ہے اس میں زکوٰۃ ہے، جو چیزیں زمین سے غلے کی شکل میں نکلتی ہیں اس میں زکوٰۃ ہے۔ کتنا زکوٰۃ ہے؟ ربع عشر، یعنی 5% یا 10% زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5%، 10% اور نصاب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد مبین کی بات ہوئی کہ مبین اسم مفعول کا صیغہ ہے، معنی کہ واضح کیا جانا۔ پھر اس کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی مبین کی کہ وہ لفظ جو اپنے اصل وضع کے اعتبار سے بالکل واضح ہو، مراد اصل وضع کے اعتبار سے ہی واضح ہو، جیسے لفظ سما آسمان کے لیے، لفظ ارض زمین کے لیے، لفظ عدل انصاف، ظلم، سرقہ، یہ ساری چیزیں لفظ جو بنائے گئے ہیں لغت میں ان کا ایک معنی ہے۔ جب آپ لفظ ارض سنتے ہیں، ارض، تو ارض کے معنی آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ زمین ہے، ٹھیک ہے شباب۔ تو مبین جو اپنے اصل وضع کے اعتبار سے واضح ہو یا پھر وضاحت کے بعد معلوم ہو۔ وضاحت کے بعد یعنی جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کی پھر وضاحت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو پھر اب جو آیت ہے اقیم الصلاۃ یہ مجمل نہیں رہ گئی بلکہ یہ مبین ہو گئی، کیونکہ اس کی توضیح کی جا چکی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے جو آج کا درس ہے کہ ایک مجمل کا اجمال کیسے ختم ہوتا ہے، ایک مجمل مبین کب بن جاتا ہے، یعنی بیان کن کن چیزوں کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے، وضاحت کیسے حاصل ہوگی۔ سمجھ گئے شباب؟ تو کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بین لامتہ جمیع شریعتہ اصولها وفروعها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے
شریعت کے تمام اصول اور فروع کی وضاحت کر دی ہے۔ حتی ترک الامت علی شریعت بیضاء نقیۃ لیلها کنہارها ولم یترک البیان عند الحاجۃ الیہ ابدا، کہ جہاں بھی کسی چیز کے بیان کی وضاحت کی ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا اور اس چیز کا بیان کیا۔ شباب اتنی لمبی لمبی سانسیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ شیخ حسن جمیل کہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، بند ہے۔ تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جہاں کہیں بھی اجمال تھا، مجمل لفظ تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ متکلم کا مقصود نہ معلوم ہو یا پھر صفت نہ معلوم ہو یا پھر تعداد نہ معلوم ہو، مقدار نہ معلوم ہو، تو ان ساری چیزوں کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ کیسے کر دی ہے؟ یا تو اپنے قول کے ذریعہ سے، یا تو اپنے فعل کے ذریعہ سے، یا اپنے قول اور فعل دونوں کے ذریعہ سے۔ ٹھیک، اب جیسے وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دو، کتنا زکوٰۃ دینا ہے، نصاب کتنا ہے، کن کن مال میں زکوٰۃ واجب ہے، ان ساری چیزوں کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے کر دیا ہے۔ لہذا بہت ساری احادیث قولیہ موجود ہیں جو زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کے مقدار کی وضاحت کر دی ہے، ٹھیک ہے، کتنا نکالا جائے گا یہ بھی بیان کر دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیما سقط السماء العشر، آسمان کی بارش سے جس کی سچائی ہوئی ہو اس میں 10% زکوٰۃ ہے۔ العشر یعنی 100 کا 10واں حصہ، کتنا ہو گیا؟ 10%، کہ اس میں 10% زکوٰۃ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فیما سقط السماء العشر، یہ بیان ہے وآتوا الزکاۃ کے اجمال کا، ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اجمال کو بیان کیا اپنے فعل کے ذریعہ سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج بیت کو یعنی حج کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اب حج کیسے کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے جتنے سارے حج کے احکام تھے سارے احکام کی وضاحت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا نا، حج کیا، کیسے حج؟ اس آیت میں تھا کہ حج کرنا ہے خانہ کعبہ کا، لیکن کیسے حج کرنا ہے اجمال تھا یا نہیں تھا؟ کب حج کرنا ہے، کیسے کیسی اس کی ساری تفصیلات، کسی بھی تفصیل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کے اندر جو اجمال تھا اس اجمال کی وضاحت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعت ہوگی، رکوع کرنا ہے یا نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے کہ نہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، یعنی نماز کی پوری ہیئت اور پوری کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ذریعہ سے بتلا دی، خود نماز پڑھ کر کے۔ ٹھیک ہے، تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ میں جو اجمال پایا جا رہا ہے، اس اجمال کا بیان کہاں پہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں۔ ٹھیک ہے شباب،
ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجمال کو بیان کیا ہے اپنے قول اور فعل دونوں کے ذریعہ سے. سمجھے شباب؟ قول کی مثال ہو گئی فیما سقط السماء العشر، یہ بیان ہے کس چیز کا، کس اجمال کا بیان کیا گیا ہے اس میں؟ وآتوا الزکوٰۃ کا. فعل کی مثال ہو گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. حج البیت میں جو اجمال پایا جا رہا ہے اس کا بیان کیسے وارد ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے. اب ایک تیسری مثال آ رہی ہے قول اور فعل دونوں سے جس کا بیان وارد ہوا ہے، جیسے نماز ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کی ادائیگی کی اور لوگوں کو بتلایا بھی قول کے ذریعہ سے کہ کیسے نماز پڑھنا ہے. جیسے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ وہ آپ کا فعل بتلا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے منبر پہ فکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا، وکبر الناس وراءہ علی المنبر. پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فعلت هذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي، کہ میں نے جو ابھی کر کے دکھلایا ہے، ابھی جو میں نے زور سے تکبیر کہی، ابھی جو میں نے حیت نماز کی بتلائی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لِتَأْتَمُّوا بِي، تاکہ تم لوگ میری اقتدا کرو اور میرے نماز کو جان لو. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعہ سے اور اپنے فعل کے ذریعہ سے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے اندر جو اجمال ہے اس اجمال کی وضاحت کر دی. سمجھے نا شباب؟ بالکل معاملہ کلیئر ہے. اجمال کا بیان جتنے بھی مجمل چیزیں ہیں، ساری مجمل چیزوں کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. شریعت کے اندر جو مجمل ہے، قرآن کے اندر جو مجمل ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کیسے واقع ہوا ہے؟ یا تو قول کے ذریعہ سے. قول کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَآتُوا الزَّکَاةَ میں جو اجمال ہے اس اجمال کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء العشر، اس کے ذریعہ سے. فعل کے ذریعہ سے آپ نے بیان کیا ہے اجمال کا، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج کیا. ٹھیک ہے، قول اور فعل دونوں کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمال کا بیان کیا ہے. جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ میں اجمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی. حضرت سہل بن سعد الساعدی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایسے نماز پڑھی ہے تاکہ تم لوگ میری اقتدا کرو اور میری نماز کو جان لو. اب اس میں ایک آخری مسئلہ ہے شباب کہ جب تک مجمل کوئی چیز ہے تو مجمل کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. مجمل ظاہر سی بات ہے، یا تو مراد متکلم کا مقصود نہیں پتہ ہے، یا صفت نہیں معلوم ہے، یا پھر مقدار نہیں معلوم ہے. جیسے اگر آ جائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مثال کے طور پہ جب پہلی آیت نازل ہوئی ہوگی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو کیا تمام صحابہ کرام کو نماز کی کیفیت کا علم رہا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو نہیں رہا ہوگا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتلایا تبھی پتہ چلا. تو جب تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا تب تک اس مجمل کا کیا حکم ہے، ہم اس مجمل کے بارے میں کیا اپنا موقف اختیار کریں گے. تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یجب علی المکلف، مکلف کے اوپر یعنی انسان کے اوپر واجب ہے عقد العزم علی العمل بالمجمل متی حصل بیانہ، کہ اس ایک انسان کے اوپر اس چیز کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ جب بھی اس مجمل کا بیان آ جائے گا میں اس پہ عمل کروں گا اس کے بموجب. ٹھیک ہے، جب تک اجمال ہے تب تک وہ عمل نہیں کرے گا، لیکن یہ اعتقاد ضرور رکھے گا
کہ جیسے ہی اس مجمل کا بیان ہمیں مل جائے گا اس بیان کے بموجب میں اس مجمل پہ عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مجمل اور مبین کی بحث یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ کوئی سوال ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب کل انشاءاللہ ظاہر اور مؤول جس کو ہم تاویل کہتے ہیں کہ اس آیت کی تاویل یہ ہے، فلاں نے تاویل کی ہے، ہاں، تو ظاہر اور مؤول کل کے درس میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔